پیارے دوستوں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہی سفر ان کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ راستے میں ایسا کیا ہوا کہ ان کا سخت دل نرم پڑ گیا اور وہی شخص اسلام کا عظیم سپاہی بن گیا۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ اللہ جسے چاہے کیسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ قریش کے قبیلے میں ایک شخص ایسا تھا جسے اس کی بہادری، سخت دلی اور بے پناہ غیرت کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قد و قامت میں بہت بلند، جسم میں طاقتور اور بات میں تیز۔ ان کی آواز میں ایسی گونج تھی کہ بڑے بڑے سردار بھی دب جاتے تھے اور اپنے قبیلے کی عزت اور بتوں کی حفاظت کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے۔ جب مکہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا تو حضرت عمر ان چند لوگوں میں سے تھے جنہیں یہ نیا دین سب سے زیادہ ناپسند تھا اور اسے قریش کی روایتوں کے خلاف بتوں کی توہین سمجھتے تھے۔ ان کے دل میں اس دین اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ ایک دن جب ان کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی تیز دھار تلوار کمر سے لٹکائی اور چہرے پر شدید غصہ لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ ان کے قدموں میں اتنی تیزی اور غصہ تھا کہ جو بھی انہیں دیکھتا خوف سے راستہ چھوڑ دیتا۔ راستے میں انہیں ایک شخص ملا جس نے ان کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے پوچھا، کہاں جا رہے ہو عمر؟ تمہارے چہرے پر اتنا غصہ کیوں ہے؟ عمر نے غرور سے جواب دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے ہمارے دین میں پھوٹ ڈالی ہے اور ہمارے بڑوں کو گمراہ ثابت کیا ہے۔ آج یہ فتنہ ختم ہو جائے گا۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، عمر تم اپنے گھر کی خبر نہیں رکھتے اور دوسروں کو ختم کرنے چلے ہو۔ تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کھول اٹھا۔ غصے میں ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ تلوار نکال کر سیدھے اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے جیسے وہ قدم اٹھاتے تھے ان کا غصہ بڑھتا جاتا تھا۔ ان کے دل میں آگ بھڑک رہی تھی کہ ان کے اپنے گھر میں بغاوت ہو گئی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ گھر میں حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے جو انہیں قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہن کے گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی ایک دلکش آواز آ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ انہوں نے دروازے پر زوردار دستک دی۔ گھر کے اندر حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اچانک اس تیز دستک نے سب کو چونکا دیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فوراً چھپ گئے اور قرآن کا صحیفہ بھی ایک طرف رکھ دیا۔ جب دروازہ کھولا گیا تو سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے جن کے چہرے پر غصہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی گھر کا ماحول بدل گیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو بات ٹالنے کی کوشش کی، مگر حضرت عمر کے بار بار سوال کرنے پر آخر کار حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمت جمع کی اور ڈٹ کر کہا، عمر ہم ایمان لے آئے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت عمر کا غصہ بھڑک اٹھا۔ انہوں نے فوراً حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا اور انہیں زمین پر گرا کر مارنا شروع کر دیا۔
یہ منظر دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی، مگر حضرت عمر نے غصے میں انہیں بھی زور سے مارا، جس سے وہ گر پڑی اور ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ خون آلود چہرے اور تکلیف کے باوجود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوصلے میں ذرا کمی نہ آئی۔ انہوں نے پوری ثابت قدمی اور جرأت کے ساتھ کہا، عمر، جو کرنا ہے کر لو، ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ یہ الفاظ اور اپنی بہن کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر کے دل پر گہرا اثر ہوا۔ ان کی نظر اپنی بہن کے خون آلود چہرے اور آنکھوں میں چمکتے ایمان پر پڑی تو ان کا دل ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھا۔ غصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی نرمی نے لے لی۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹے اور بولے، مجھے وہ کلام دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عمر، تم ناپاک ہو اور جب تک تم غسل نہ کرو، وضو نہ کرو، تم اللہ کی اس پاک کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کے اندر جو طوفان برپا تھا وہ آہستہ آہستہ تھم رہا تھا۔ اب ان کے لہجے میں پہلے جیسا غصہ نہ رہا، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور جستجو پیدا ہونے لگی۔ وہ فوراً اٹھے اور بغیر کسی بحث کے غسل کرنے چلے گئے۔ غسل کے دوران بھی ان کے دل و دماغ میں وہی الفاظ گونج رہے تھے اور ایک انجانی سی کیفیت ان پر طاری ہو رہی تھی۔ جب وہ واپس آئیں تو ان کا انداز پہلے سے بالکل مختلف تھا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا نے قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی اسے تھاما، ان کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ محسوس ہوئی۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، توہا، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہ الفاظ ان کی دل کی گہرائیوں میں اترتے چلے گئے، ہر لفظ جیسے براہ راست ان کے دل سے مخاطب ہو۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے گئے اور پھر انہوں نے پڑھا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ آیت سن کر ان کے اندر ایک زبردست تبدیلی پیدا ہوئی۔ ان کا دل جو اب تک سختی اور مخالفت سے بھرا ہوا تھا، اچانک ٹوٹ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے اور ہونٹ کپ کپانے لگے۔ وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ دیر پہلے غصے میں بھرے ہوئے تھے، اب خاموشی سے کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ایمان کی روشنی لیے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہے؟ اسی وقت حضرت خباب چھپنے کی جگہ سے باہر آئے اور خوشی سے کہنے لگے، عمر خوشخبری ہو، یہ وہی لمحہ ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے عزت عطا فرما۔ حضرت عمر کا دل ایمان کے نور سے بھر چکا تھا۔ وہ اسی لمحے اٹھ کھڑے ہوئے اور تلوار کندھے پر ڈالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے قدموں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایمان کا جنون تھا۔ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے تو اندر موجود صحابہ کرام گھبرا گئے۔ کسی نے کہا، عمر آ گیا ہے۔ حضرت حمزہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، آنے دو، اگر وہ بھلائی کے ارادے سے آیا ہے تو خوش آمدید، اور اگر وہ برائی کے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے فرمایا، عمر کو اندر آنے دو۔ دروازہ کھلا اور حضرت عمر اندر داخل ہوئے۔ وہ سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر پورا مسجد اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ مسلمانوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔
کھل کر عبادت کا دین حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا مکہ میں ایک دھماکے کی طرح تھا۔ قریش کے سرداروں پر خوف طاری ہو گیا اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک نئی روشنی اور ہمت پیدا ہو گئی۔ اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یقیناً ہم حق پر ہیں۔ عمر نے کہا، تو پھر ہم کیوں چھپیں؟ ہمیں کھل کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ سن کر صحابہ کرام کے دلوں میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھی۔ اسی دن یہ فیصلہ ہوا کہ اب چھپ چھپ کر عبادت نہیں بلکہ کھلے عام اللہ کی بڑائی بیان کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم سب مل کر 2 صفوں میں چلیں گے۔ ایک صف کی قیادت وہ خود کریں گے اور دوسری کی قیادت حضرت حمزہ کریں گے۔ دونوں کی بہادری اور رعب سے پورا مکہ کانپ اٹھا۔ جب یہ قافلہ مکہ کی گلیوں سے گزرا تو قریش کے لوگ حیرت اور خوف سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ مسلمان جنہیں وہ اذیتیں دیتے تھے آج وہ سر اٹھا کر چل رہے تھے۔ جب وہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ ان کی گرجدار آواز سے پورا مکہ گونج اٹھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں کھل کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس دن سے اسلام چھپ کر رہنے والوں کا دین نہیں رہا بلکہ مکہ کی گلیوں میں اس کی طاقت اور شان پھیل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو الفاروق کا لقب دیا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ وہ عمر جو کل تک اسلام کے دشمن تھے آج اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ پیارے دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور قرآن پاک دلوں کو بدلنے اور انسان کی زندگی سنوارنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔